ہم نے ان سے یہ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں اسرائیل مردہ باد تو اس کا مطلب بیت المقدس مردہ باد نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اسرائیل کو نابود کرنا چاہیے تو اس کا مطلب بیت المقدس کو نابود کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ بیت المقدس حرم امن الہی ہے. اللہ کا وہ قبلہ ہے جس کو ہم اپنا قبلہ اول مانتے ہیں, اور یہودیوں کو صہیونیوں کو اس قبلہ اول پر غاصب قبضے کی وجہ سے ظالم اور جابر سمجھتے ہیں, اس لیے یہودیوں سے دشمنی کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ امت کے اندر کے جو یہودی ہیں جن کا نام سعودی رکھا گیا ہے, جن کو اگر آپ غور کریں, بعض لوگ کہتے ہیں آپ سعودیوں کے دشمن ہیں. ہم سعودیوں کے دشمن ہوئے نہیں. سعودیوں کے حجاز کی سرزمین میں بسنے والے لوگوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, اس لیے کہ وہ مقدس ترین سرزمین ہے. لیکن جو لوگ تاریخ میں کبھی جنت البقیع کو مسمار کرتے ہو, کبھی ائمہ خدا کے ان مقدس مزارات کو ڈھاتے ہو, کبھی صحابہ کرام کے مقدس مزارات کو ڈھاتے ہو, کبھی امہات المؤمنین کی قبروں کو زمین کے ساتھ ہموار کر کے ہل چلا دیتے ہو, کبھی کربلا پر حملہ کر کے حرم مقدس حسین کو تاراج کرتے ہو, کبھی نجف پر حملہ کر کے حرم مقدس علوی کو تباہ کرتے ہو, وہ کیسے خادم حرمین ہوئے؟ وہ خائن حرمین بھی ہیں اور حرامی بھی ہیں. آل سعود بولا, آل سعود بولا, آل سعود بولا, آل سعود بولا. آپ کے سیاسی رشتے ہوں گے, لیکن رسول کی ناموس, آل رسول کی ناموس, اصحاب رسول کی حرمت, امہات المومنین کی حرمت ہمیں آپ کے ان سیاسی رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم نون دین کے دشمن نہیں ہیں, ہم سعودی عوام کے دشمن نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر جو غاصب لوگ ہیں جنہوں نے ترکوں کی حکومت کو انگریزوں کی مدد سے ہٹا کر اس سرزمین پر قبضہ کیا, کیا ترک مسلمان نہیں تھے؟ کیا ترک مسلمان نہیں تھے؟ اگر ترک مسلمان تھے اور وہ بھی خادم الحرمین تھے تو اس وقت انگریزوں کی مدد سے لڑی گئی جنگ جائز کیسے ہوئی؟ اور آج اگر یمنی کہتے ہیں کہ ہم خود مختار قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کی خود مختاری کا یہ مطالبہ حرمین پر حملہ کیسے ہوا؟ لیکن اس کا جواب نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے دیسی ایجنٹوں کے پاس ہے, چونکہ یہ نخال ہے. ہم نواز شریف کے دشمن نہیں ہیں, ہم شہباز شریف کے دشمن نہیں ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پاکستان کے شہری ہیں, اور اگر عوام میں ان کو فرض کریں ووٹوں سے حقیقی ووٹوں سے منتخب کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ریاست پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے. سعودیوں اور کسی اور کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان نہ کریں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کی پالیسیوں کے مخالف ہیں, اس لیے کہ وہ پالیسیاں ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہیں. جب شہباز شریف اٹھ کر کہتا ہے کہ وہ طالبان لوگوں, ہم تو آپ کے ساتھ ایک ہی ہیں, آپ ہم ہیں اور ہم آپ ہیں, آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم تو آپ ہی کے فالوورز ہیں, ہمارا اور آپ کا ایجنڈا ایک ہے. یہ جملہ ہے وہ شہباز شریف کا, ہمارا اور آپ کا ایجنڈا تو ایک ہے. اس لیے خدا کے لیے پنجاب کو نشانہ نہ بناؤ, باقی جو کرنا ہے کرو. میں آئین پاکستان کی بات کرنے والے ججز سے پوچھتا ہوں کہ کیا پنجاب کو بچانے اور باقی پورے ملک کو طالبان کے ظلم, بربریت اور دہشت گردی کے حوالے کرنے کا مطالبہ اور ان سے یہ التجا آیا پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے غداری ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ غداری ہے تو پھر عدالتیں خاموش کیوں ہیں؟
فیملی کے نوکروں کو اور ملازموں کو لا کر اپائنٹ کیا ہے، اب اس کی روشنی میں کیا کوئی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آپ خود انصاف سے بتائیں، انہیں چھوڑ دو، انصاف سے بتائیں کیا شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر نواز شریف کی فیملی کے ذاتی نوکر جو ہے وہ آگر یہاں پر گورنر سے لے کر اے سی تک کے تمام عہدے سنبھالے، اور پھر الیکشن کمشنر کا بھی انتخاب ایک تنظیم کی بنیاد پر کیا جائے، پولنگ آفیسرز اور پولنگ افسران کا تعین بھی اسی بنیاد پر کیا جائے، اور پھر آتے ہیں یہاں پر اعلان کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو سڑک دیں گے، ہم آپ کو یونیورسٹی دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ آپ احسان کر رہے ہیں اس خطے پر؟ آپ اپنے شریف خاندان کی جیب سے پیسے دے رہے ہیں؟ اگر گزشتہ 70 برس اس سرزمین سے جو کچھ آپ نے لوٹا ہے اس کو اگر آپ واپس کر دیں تو یہ علاقہ ہانگ کانگ سے آگے نکل جائے گا۔ آپ احسان نہ کریں، مہربانی کریں، اس علاقے کا جو حق ہے وہ واپس لوٹا دیں، بہت ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کی حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں، آپ کو اس مظلوم خطے کے عوام کے حقوق یاد نہیں آئے، اور 4 دن پہلے گلگت آ کر آپ آنسو بہا رہے تھے کہ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں تو گلگت بلتستان کے مظلوم عوام کا چہرہ مجھے خواب میں لگ رہا تھا۔ الیکشن کے ایام میں آپ کو خواب نظر آتے ہیں، الیکشن سے پہلے آپ کہاں پر تھے؟ ان سے پہلے ایک اور پارٹی تھی جن کو ہمارے لوگ دل و جان سے عزیز سمجھتے تھے۔ آج اگر ان 5 سالوں کی پی ڈبلیو ڈی کی فائلیں آپ نکال کر دیکھ لیں تو پی ڈبلیو ڈی کی فائلوں کے مطابق آپ کا اسکندر ایک بہت بڑا میگا سٹی اور ترقی یافتہ شہر ہے، اس لیے یہاں کی تمام سڑکیں پکی ہیں، تمام ملازمتیں تقسیم ہو چکی ہیں، کوئی بے روزگار نہیں ہے پی ڈبلیو ڈی کی فائلوں کے مطابق۔ اور جب آپ آتے ہیں معاشرے کے اندر تو ہمارے مسلم محترم وزیر اعلیٰ کی اپنی گلی میں بڑے بڑے گڑے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی کو نظر آ رہا ہے کہ اسے مرنا ہے، اس لیے دروازے پر ہی وہ گڑے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادتی، اتنی ناانصافی کہ پیسہ جمع کرو، لوٹو اور بینکوں میں منتقل کرو، عوام کو جو ان کا حق ہے ملازمت کا وہ بھی بیچو، ان کو ان کا حق ٹھیکیداروں کے ذریعے سے الیکشن لڑو، ٹھیکے دے کر کرپشن کرو، سڑکوں کے لیے کروڑوں روپے مختص کر دو، لاکھوں خرچ نہ کرو، اور کاغذات میں سڑکیں پکی کر دو، چاہے لوگ ان گھروں میں رہتے رہتے بیچارے ایکسپائر ہو جائیں۔ انصاف ہے؟ یہ حکم بکریہ ہے؟ یہ عوام کی خدمت ہے؟ میں کسی شخص پر تنقید کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب ان معاملات کو دیکھتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے کیسے اوپر ہوتے ہیں۔ پھر الیکشن کے دنوں میں کہتے ہیں کہ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ سیاست اگر کرپشن ہے، سیاست اگر بے ایمانی ہے، سیاست اگر لوٹ مار ہے، سیاست اگر دھوکہ دہی ہے، سیاست اگر دھاکہ زنی ہے، سیاست اگر لٹیرا بننے کا نام ہے تو وہ الگ ہے اور دین الگ ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں سیاست اور دین ایک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے منہ سے گندم کی سبسڈی پر ختم کر کے ان کا نوارہ بھی لوٹنا چاہو تو ہم پورے عوام کے ساتھ میدان میں
یہی دین ہے اور یہی سیاست ہے. ہم مرکزہ سیاست کے خلاف ہیں. جو سیاست اس کو ہو رہی ہے وہ تبلیغ کے خلاف ہے, کرپشن کے خلاف ہے, دوسرے والوں کے خلاف ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پروری کا نام سیاست ہے تو تمہیں مبارک ہو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہاں مجھے یہ بتاؤ کہ آقا علی اللہ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی اور ان کے تمام رفقائے کار اور علماء کرام اور تدبیری ساتھیوں کی حفاظت فرمائے. انہوں نے آج تک آپ سے ایک پیسہ دیا مانگا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے مجھے دو, جبکہ شب و روز محنت کر کے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. ایسا ہے نہیں؟ پوری طرح سے کوشش کی یعنی کہ آپ کو ہر صورت میں فیسلیٹ کریں, آپ کی مشکلات کو دور کریں. کی ہے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کوئی ذاتی مقصد تھا؟ جب یہ ایسا کر رہے تھے, ان کے ساتھی ایسا کر رہے تھے, جماعت ایسا کر رہی تھی, تو وہ لوگ جو آپ سے 5 سال پہلے بوجھ لے کر مسئلہ اختلاف پر بیٹھے تھے اور جن کے 1 مہینے کا خرچہ آپ کے 10 سال کے خرچے پر محیط ہے, مجھے یہ بتائیں کچھ دو نمائندے کہاں پر تھے؟ اور کچھ دن کے بعد وہی لوگ دوبارہ ووٹ مانگیں گے, یہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو آپ کی خدمت کر دیا ہے, ہم نے تو آپ کو سکون بنا کر دینا ہے, ہم نے تو آپ کو ہسپتال بنا کر دینا ہے, ہم نے تو آپ کی کچی سڑکیں پکی کر دی ہیں. کچی سڑکیں پکی کرنا, سکون بنانا, ہسپتال بنانا ایک چھوٹا سا ہدف ہے, لیکن اس کے عوض اگر تم اس عظیم قوم کی غلامی کا پروانہ لے کر آنا چاہو تو یہ قوم غلامی قبول نہیں کرتی. اس کو غلامی نہیں آزادی چاہیے, اس کو بزدلی نہیں جرأت چاہیے, اس کو ذلت نہیں مقار چاہیے, اس کو پستی نہیں سربلندی چاہیے. درست ہے یا نہیں ہے؟ قبول کرتے ہو؟ قبول کرتے ہو؟ اب سوال یہ ہے, یہاں پر ایک پارٹی ہے زرداری صاحب کی جو زردار ہے, اور ایک پارٹی ہے شریف صاحب کی جن کے نام کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے. اندر چاہے جتنے لوگ ہیں بدماش ہو, آپ لوگ کی بدماشی کے مناظر گزشتہ 2 سالوں میں لاہور میں دیکھا ہے اور باقی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے شریف ہیں بیچارے, کتنے بھولے بھالے. ان کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بڑھ کر معصوم اور کوئی نہیں. لیکن بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے, میں وہ منظر کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب شہباز شریف کے روڈ پر ماڈل ٹاؤن میں تحریک منہاج القرآن کے ساتھیوں اور ان کے کارکنوں پر جب پولیس نے تشدد کیا, وہ خاتون اس کا بھائی, مجھے یاد ہے اس بھائی نے مجھے بتایا, کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے جب ان خواتین نے کہا یا علی, کہا یا حسین, تو ان سپاہیوں نے ان کے منہ میں گولی ماری, منہ میں گولی ماری, کہا اور بلاؤ اور گولی آ رہی. جن کے حکم پر اس طرح کی بربریت ہوتی ہو وہ شریفوں کے دماغ میں درندے ہیں, شریف نہیں. اگر وہ ووٹ مانگنے آئے تو ان کو ووٹ دینا چاہیے, دینا چاہیے, آپ سے پوچھ رہا ہوں دینا چاہیے. جو لوگ صرف تنظیم کی وجہ سے, جماعت کی وجہ سے مجبور ہیں, کہتے ہیں یار ہم نے اس جماعت میں قدم رکھا ہے اس لیے اب بات خرابی نہیں کر سکتے, کچھ نہ کچھ شیعیوں کی خدمت کریں گے, وہ بھول جائیں کہ نون نیم کا ساتھ دے کر وہ اپنے مکتب اور دین کی کوشش کر سکیں. ہم کیوں نہیں آئے؟ نجس پانی سے پیاس نہیں بجھتی, یاد رکھو, نجس پانی سے انسان کی پیاس نہیں بجھتی, نجس پانی کی جگہ گٹر ہے. اب ایک اور سوال, کیا وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, زرداری صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, سوال پوچھو یہ ووٹ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مذہب کا نام سوال نہیں کر رہا, یہ ذہن رکھو, ہمیں پہلے بھی کہا کہ مذہب کے نام پر ووٹ نہیں لینا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شعور دیں, لوگوں کو آگاہی دیں, لوگوں کو بیداری دیں, لوگوں کو بتائیں تمہارے حقوق یہ ہیں,
مر گئے. عالم آخرت ایک طرف یہ نواز شریف ہوگا, زرداری ہوگا, ضیاء الحق ہوگا, اس طرح کے بڑے بڑے حکمران ہوں گے, اور دوسری طرف کہیں پابرہنہ بھوکے جو اس دنیا میں بیچارے بھوکے تھے, ننگے تھے, شریف تھے, مظلوم تھے, وہ لوگ ہوں گے. آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ آپ نے اس کو پسند کیا تھا, مظلوم ہونے تیار ہو. آخرت میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرو گے یا پھر اپنی قوم کے کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرو گے؟ فیصلہ خود کرو, فیصلہ شعور کے ساتھ کرو, جذبات کے ساتھ کرو. ظلم کی انتہا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ قانون اور آئین کو پامال کرتے ہوئے ایک بینک کے 18ویں گریڈ کے مینیجر اور ریاست کے ملازم کو اٹھا کر جو قانون کی سراسر مخالفت اور پامالی ہے وزارت اعلیٰ کے اس عہدے پر فائز کیا جائے, اس لیے کہ وہ نواز شریف کے در کا رکھوالا ہے. اور مجھے تم غیر قانونی ہو, تمہیں تو قانون توڑا ہے, تم مجھے کو وزیر اعلیٰ ہو. اور اسی طرح سے
ان کی صلوات. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات میں شامل ہو. کہ ان کو معلوم ہے کہ اس پورے خطے کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں کھڑی ہو. کوئی ہے؟ نہیں ہے، سوائے وحدت المسلمین کے، سوائے مجلس وحدت المسلمین کے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اس ظلم کی یرغمال کے رستے میں چٹان بن کر کھڑی ہو جائے. اس لیے کہ اس جماعت اور اس عوام نے گزشتہ سال کے ان دھرنوں میں گندم کی سبسڈی کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ ان کی آواز پوری قوم کی آواز ہے. لہذا اس عوامی نمائندہ جماعت کو رستے سے ہٹانے کے لیے گزشتہ دنوں گلگت میں جب ایک مظاہرہ ہوا اور اس مظاہرے میں ہمارے جوان اور ہماری صوبائی قیادت اور صوبائی کابینہ کے لوگ نکلے تاکہ اعلان کر سکے کہ پاکستان کو یمن کے ایشو پہ سازش بننا چاہیے اور سعودیوں کی حمایت کر کے حملہ نہیں کرنا چاہیے. تو پتہ ہے اس الزام میں کیا کیا گیا؟ اس الزام میں دہشت گردی کا کیس بنا کر ہمارے ان 7 ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان میں سے ایک ساتھی ابھی بھی جیل میں ہے. باقی لوگوں کو پکڑنے کے لیے بار بار چھاپے مارے جا رہے ہیں. گویا انہوں نے دہشت گردی کی. کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کر کہ پاکستان کو سازش کرنی چاہیے مظاہرہ کیا تو انہوں نے گویا کیا کیا ہے؟ دہشت گردی کی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس علاقے کے عوام کی گردنیں کاٹی وہ ان کے بھائی تھے، وہ دہشت نہیں تھے. جنہوں نے خود کش نموں کے ذریعے سے اس عوام کے چیخڑے بتانے اڑا دیے وہ ان کے بھائی تھے، دہشت گرد نہیں تھے. ان کے خلاف ایک یہ کے تحت کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوگا. مجھے شرم آتی ہے اگر میں نواز شریف کو اس حرکت کا ذکر کروں کہ جس دن شرابیوں کے اندر مسجد کے اندر 70 سے زیادہ ہمارے جمعے کی نماز میں شریک لوگوں نے سجدے کے عالم میں نماز کی حالت میں باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر جامع شہادت نوش کیا، یہ تقریباً 1:40 کا واقعہ تھا. نواز شریف کراچی میں تھا، وہاں سے کچھ واسطے تھے. کراچی میں اس کو اسی وقت ختم ہو گئی. جا کے اس نے کہیں پر ڈنر کیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد 3:30 بجے اس نے 4:45 بجے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرنے تک اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ بے حمیت، لاپرواہ، بے حس، پتھر دل اور پاکستان کے عوام سے دور اور پتھر کی طرح سنگدل آدمی، اس کی زبان پر 2 لفظ نہیں آئے کہ ان مظلوموں کو شہید کرنے والوں کی وہ مذمت کر سکے. یہ نہیں آیا. کیا آیا؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ جو کھانا تم لوگوں نے مجھے کھلایا ہے یہ آج بڑا بے مزہ کھانا تھا، اچھا کھانا نہیں تھا. ایک ایسا حکمران وہ آپ کی قوم کو کیا دے سکتا ہے جیلوں کے علاوہ، FIR کے علاوہ، ATA کے کیسز کے علاوہ؟ اب یہ جو صورتحال ہے یہ پری پول ریگنگ کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. مجلس وحدت المسلمین کے ان قائدین کو FIR میں نامزد کر کے انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش. میں یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کی حمایت سے اور آپ کے تعاون سے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے.
لوگ اس کے تنور پر حکومت کریں. ہم یہ اجازتوں کو نہیں دے سکتے. اگر FIR میں سے ATA کو ختم نہ کیا جائے تو پھر ہم اپنے اگلے لائحوں کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں. جزاک اللہ. خاموش لوگ نہیں ہیں, ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والے لوگ نہیں ہیں. میں یاد کراتا ہوں کہ اگر یہ FIR ختم نہ کی جائے تو پھر پچھلے سال کے دھرنے تم بھول جاؤ گے. پوری قوم سراپا احتجاج بنے گی. پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کہاں اپنا وجود دکھا سکتے ہو. یاد رکھنا کہ پھر کیونکہ پاکستان آنے کا خواب اپنے ذہنوں سے نکال دو. نہ تمہارا گورنر آ سکے گا اور نہ تمہارا وزیر اعلیٰ گھر سے باہر نکل سکے گا. ظلم برداشت نہیں کرتے. عدل سے کام لو, جو کرنا ہے کرو. انصاف سے کام لو. شہداء کی محفل ہے. میں چند جملے شہداء کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل کا عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ ہمارا دیکھیے, ہمارا فخر کربلا والا ہے, ہمارا سرمایہ کربلا والوں کی بات ہے. میں ایک صرف چند جملے, تین جملے. حسین نبی کا عشق جو ہے, حسین نبی کا عشق یہ ایسا عشق ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے, قوموں کو زندہ کرتا ہے. حضرت عباس کا عشق قوموں کو زندہ کرتا ہے, قوموں کے اندر ولولہ بڑھتا ہے اور وفا کا درس دیتا ہے. عباس کربلا کا عشق. لوگ کربلا سے, نجف سے کربلا کی طرف پیدل آتے ہیں, اپنے جس جان فشانی سے کربلا کا رخ کرتے ہیں. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ روایت ہے کہ اگر کربلا جاؤ تو سب سے پہلے عباس کے در پر حاضر ہو. کیوں؟ عباس باب الحسین ہے. باب الحسین میں حاضر ہوں گے تو حسین کی بارگاہ میں تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی. میں جب پہلی دفعہ میں گیا, میں نے عجیب مناظر دیکھے کہ جوان مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد جب در عباس پر پہنچتے ہیں اور عباس کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں اور اندر جا کر زمین سے چمٹتے ہیں, روتے ہیں, اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چل کر اپنے یہ رخسار زمین کربلا پر بدلتے ہوئے اپنے مولا حسین کا رخ کرتے ہیں. عشق کی یہ انتہا, یہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ جو حضرت عباس کا سہارا ہے, بہت بڑا سہارا ہے. اس کے میں نے پڑھا ہے کہ آیتنا اور عثمہ ہوئی جب کبھی نجف سے کربلا آتے ہیں تو پہلے حضرت عباس کے حرم کے دروازے پر جاتے, باب القبلہ پر کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کر تین جملے کہتے ہیں. تین جملے, یہ تین جملے ایسے جملے ہیں کہ ان میں سے ہر جملہ سمندر کے پانیوں کو بھی آگ لگا ہے. ایک ایک جملہ اتنا قیمتی اور انسان کو جلا دینے والا. کھڑے ہو جاتے ہیں, مزدوری کربلا یاد کرتے ہیں, اور سب سے پہلا جملہ ارشاد فرماتے عباس کو دیکھ کر, السلام علیکم یا شباب الحسین. اے عباس کی جوانی, اے حسین کی جوانی, عباس تم پر سلام ہو. جب تک عباس زندہ رہے حسین کی قبر سیدھی تھی, لیکن جب عباس شہید ہو گئے حسین کی قبر چھوٹ گئی. اگر اللہ کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ آگ لگانے والا ہوتا ہے. فرماتے ہیں السلام علیکم یا حجاب زینب. اے زینب کے حجاب عباس, آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا, اور زینب سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی سلامت ہو اس کا حجاب کون چھین سکتا ہے. اور تیسرا جملہ ارشاد فرماتے جو دن
السلام علیکم یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے پیاس کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو، اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے اور آپ کا قدم سربلند تھا، سکینہ نے معصوم بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا تھا، اور تمام بچوں کے ہاتھوں میں کٹورے تھے، اور سکینہ کہہ رہی تھی کہ بچوں میرا چچا گیا ہے پانی دینے کے لیے، بس کچھ ہی دیر میں چچا آتے ہوں گے، تمہاری پیاس میں بجھا دوں گی۔ لیکن جب عباس کا علم گر گیا، عباس کے بازو نرم ہوئے اور خیمے تک شہادت عباس کی خبر آ گئی، تو پھر سکینہ کی پیاس بھی مر گئی، بچوں کی پیاس بھی مر گئی۔ اب کسی کو پیاس کا خیال نہیں تھا، عطش کا خیال نہیں تھا، اگر خیال تھا تو یہی کہ عباس کریں گے۔ نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك باجا ہماری زمین عدالت کو مجلس کو بھی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما، ہمارے شہداء کو انصراف فرما، ہمیں شہداء کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ اللہ تجھے تیرے ان عظیم بندوں کا واسطہ ہے، ہمیں ہمارے شہداء کے ساتھ مشہور فرما۔ اللہ جب تک جیتے ہیں حسین کی راہ میں سربتف مجاہد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دنیا سے کچھ نہ گئے تو اپنے جان میں شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بستر پر نہیں، میدان میں بستر پر نہیں، بیماری میں نہیں، ایکسیڈنٹ میں نہیں، بلکہ تیرے اور تیرے حسین کے بدترین دشمنوں سے لڑتے ہوئے انہی کے ہاتھوں جان میں شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اس قوم کو مظلومیت سے نجات عطا فرما، ظالموں کو سرنگون فرما، اس معاشرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کرام کا سایہ ہمارے سرور پر قائم و دائم فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما، امام خامنئی کو پورے رومے عبادت کا عطا فرما، انقلاب اسلامی کو امام عصر کے ظہور سے ہمکنار فرما۔ اللہ ہمیں امام عصر کے ظہور کی راہ ہمراہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین کو ہمارے شہداء کے ساتھ مشہور فرما، ہمیں بھی ہمارے شہداء کے ساتھ مشہور فرما۔ اللہ جب تک جیتے ہیں حسین کے نام پر میدان میں رہنے کی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اپنے علم اطہار کا سایہ نصیب فرما، عالم بہشت میں، عالم آخرت میں اللہ حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ علم اطہار کے قلوب مبارکہ کو ہم سب سے خوشنود اور راضی فرما۔ آمین یا اللہ۔ انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ کی حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 مرتبہ صلوات بھیجیے۔